قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد للہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب الاولاق، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعد حیات رکھا۔ صاحبوں، رمضان المبارک جیسا عظیم المرتبت مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر عید کا دن، خوشی کا دن، انعام کا دن، بدلے کا دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے بعد اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جیسے رمضان المبارک میں ہم نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، اپنی زبانوں کو پاک و صاف رکھا کرتے تھے، صدقات خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، مساجد مدارس کی تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اب بھی وہی عمل ہمیں جاری رکھنا ہے، کیونکہ مسلمان پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں، جب مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو لیبل لگایا جاتا ہے مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی ذات مقدسہ پر کامل یقین رکھے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکموں پر، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی طرف راغب ہوتا رہے۔
اگرچہ ہم نے اس کو ایک فیشن اگر بنا لیا ہے، اگرچہ ہم نے اس کو صرف ایک مہینے کی آمد پر ہی یہ اعمال کرنے کا قصد کر لیا ہے، تو پھر یہ کامل مومن ہونے کی علامت نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ طنز کروں گا، لیکن طنز برائے تعمیر کر رہا ہوں، برائے تنقید نہیں۔ یعنی کہ ایسا طنز نہیں کرتا کہ کوئی میرے الفاظ سے چڑ جائے یا پھر میری غیبت کرنا شروع کر دے، میرے خلاف بولنا شروع کر دے، یا اس کو برا کہنے کے لیے میں طنز نہیں کرتا، بلکہ طنز برائے تعمیر کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی دین اور دنیا کو درست کر لے، اپنے اعمال کو درست کر لے، اپنے عقیدے کو درست کر لے، اپنے قبر کی فکر کرے۔ چونکہ رمضان کے آنے پر ہم کو نمازیں کثرت سے پڑھنا نہیں ہے، صرف رمضان کے آنے پر ہی ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا ہی خیال آپ کے پاس ہے کہ ہم رمضان آنے پر پڑھیں گے، جہاں ایک نماز کا ثواب 70 فرض ادا کرنے کے برابر، ایک نفل کا ثواب ایک فرض نماز ادا کرنے کے برابر ملتا ہے، یہ سوچ کر اگر ہم صرف رمضان پر ہی اتفاق کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ رمضان کے ہمارے جو اعمال گزرے اس کی بدولت سارا سال ہم گناہ کرتے رہیں گے، پھر رمضان کے آنے پر توبہ و استغفار کریں گے تو ہمارے گناہ میٹ دیے جائیں گے، یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے۔ رمضان اپنی جگہ ہے، روزمرہ کی زندگی کے اعمال اپنی جگہ ہیں۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر رمضان کو ہی اتفاق کر کے اگر بیٹھ جائیں، معراج برات قدر کی رات پر ہی اتفاق کر کے بیٹھ جائیں، یوم عاشوراء پر ہی اتفاق کر کے بیٹھ جائیں، یوم عرفہ پر ہی اتفاق کر کے بیٹھ جائیں، حج اور عمرہ کی زیارت کے موقع پر ہی اتفاق کر کے بیٹھ جائیں، تو پھر آپ کو دنیا کی ایک مثال دے دیتا ہوں، ذرا وہ کر کے بتلا دے تو پھر میں بھی مان لوں گا ہاں یقیناً رمضان کے اعمال سارے سال کے اعمال پر بھاری ہے۔ بھاری سے مراد سارے 11 مہینے سارا سال اگر ہم برائیاں بھی کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے تو یقیناً رمضان کی عبادت کے عوض سارے میٹ دیے جائیں گے۔ دیکھیے فضیلت اپنی جگہ ہے، فضیلت سے انکار نہیں ہے، لیکن مومن آپ ہمیشہ کے لیے ہے، صرف رمضان کے مومن نہیں ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ رمضان میں ثواب زیادہ ہے تو آپ کامل مومن بن جاؤ، چہرے پر داڑھی چھوڑ لو، ٹوپی پہن لو، آنکھوں میں سرما لگاؤ، کپڑوں پر عطر لگاؤ، خوشبو سے معطر ہو کے مسجد میں آ جاؤ، ایک نماز پڑھیں دوسری نماز کا انتظار کرو، افطار کریں سحر کا انتظار کرو، سحر کریں افطار کا انتظار کرو۔ یہ اگر اسی پر کامل مومن ہونے کی علامت اگر ہے تو رمضان المبارک میں 24 آورز 24 گھنٹے مارکیٹ کھلی رہتی ہے۔ اب رمضان کے علاوہ کسی ایک دن کو بھی آپ لاگو کر کے بتاؤ قانون، بتائیے۔ یہاں نہیں، میں ہر جگہ کہتا ہوں الحمدللہ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، میں تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کرنے والا ہوں۔ یہ نہیں کہتا کہ میں پکا نبی کے ہر قول پر عمل کروں گا، ہر فعل پر عمل کروں گا، ہر سنت پر عمل کروں گا، لیکن جتنا مجھے یقین ہے اس پر میں عمل کرتا ہوں اور اسی بات کو کہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم جب آپس میں ملو ایک دوسرے سے تو سمجھنا کہ یہ آخری ملاقات ہے، بعد میں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو اس کا بھروسہ، اس کی گارنٹی وارنٹی آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک الموت کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ نے جو مقدر لکھے ہیں اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔
اسے کوئی نہیں بدل سکتا، جبکہ بتایا جاتا ہے دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ ہمارے پاس یہ عالم ہے، دعا کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں تو اس پر بھی طنز ہوتا ہے نہیں۔ ارے بھائی اجتماعی دعا کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا اجتماعی طور پر مل کر عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے 40 آدمی جہاں جمع ہوں گے، جو نمازی ہوں گے، صائم ہوں گے، سقی ہوں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزاری فرما برداری کرنے والے ہوں گے، وہ 40 کے 40 عام آدمی دکھیں گے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 40 میں اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے، اللہ کا ایک محبوب بندہ ہوتا ہے۔ ولی سے مراد یہ اولیاء کی برابری ہم نہیں کر سکتے، ولی کے معنی جو عربی گرامر میں آتے ہیں دوست کے، وہ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، تو اس محبوب بندے کے بدلے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے امام صاحب، حافظ صاحب، خطیب صاحب، فنا کوئی بھی ہو دعا کریں، ہم جا کر کہیں بھی کھڑے رہتے ہیں، بول دیتے ہیں کہ یہ دعا لمبی کرتے ہیں۔ ارے دعا کس کی لیے کی جا رہی ہے؟ ہاں اگر کوئی امام، حافظ، خطیب، مؤذن، پیر و مرشد، کوئی عالم، کوئی مفتی، اگر وہ سب کو بٹھا کر دعا کرے اور اپنی ذات کے لیے دعا کرے تو یقیناً ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ اس پر کمنٹ کرے، اس پر اعتراض کرے۔ ارے جو سارے عالم اسلام کے لیے دعائیں ہو رہی ہے اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا لمبی، دعا لمبی۔ میں ہر چیز کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں جو میں کہتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا جب میں اپنی ملاقات کو آخری تصور کروں بقول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ پیارے آقا یہ بھی فرماتے ہیں لوگوں ملاقات تو بہت دور ہے، تم جو سانس لے رہے ہو اس سانس کو بھی آخری سانس سمجھو، کیونکہ نہ جانے پھر اگلی سانس بھی تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اب بتائیے، اچھا پھر اسی طرح جب چھینک آتی ہے، اب یہ بات تو ذہن میں بیٹھ جائے گی، مگر جس کے سینوں پہ مہر لگ گیا وہ کبھی بھی نہیں مانتے، لیکن میں بتا دیتا ہوں۔ چھینک آتی ہے تو بتاؤ آدمی کیسا ہو جاتا ہے؟ جب چھینکتا ہے تو اس کا سارا بدن سر سے پیر تک جل جانے لگتا ہے۔ اگر وہ چھینک رک جائے تو آدمی ایک دم بے دم ہو جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے بے دم ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، کیفیت اس کی بدل جاتی ہے، نہ تو سانس پاس ہوتی ہے نہ تو سانس انکلوڈ ہوتی ہے، نہ اندر جاتی ہے نہ باہر آتی ہے، تو کچھ سیکنڈوں کے لیے آدمی سکڑ جاتا ہے، ایک دم ایسا وقت طاری ہو جاتا ہے کہ کیا اب یہ دنیا سے چل بسے گا، ایسی حالت اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا جب چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہنا، چونکہ ہو سکتا ہے اس چھینک میں تمہاری آخری سانس بھی ہو جائے، اسی چھینک میں تمہاری آخری سانس ہو جائے، تب الحمدللہ کہنا۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا سنت رسول اللہ میں؟ چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ آج تک ہم نے سوچا کیوں کہنا ہے اس کو، مول صاحب پڑھا دیے، بول دیے، ہم سن لیے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن یرحمک اللہ کا مطلب اللہ تجھ پر رحم کرے۔ چھینکنے والا جب چھینک کر اپنے جسم میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، سانس لیتا ہے، تو اللہ کی بڑا ہی بزرگی پاکی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو اس الحمدللہ سننے والوں پر ضروری ہے سنت رسول کے اعتبار سے کہ وہ یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر بتایا جاتا ہے چھینکنے والا جس نے پہلے الحمدللہ کہا تھا اب یرحمک اللہ کا جواب دے، کیا؟ یہدیکم اللہ، اللہ بھی تمہیں ہدایت دے، اللہ بھی تمہیں ہدایت دے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ سانس بھی آخری سانس ہو سکتی ہے۔ تو ایسے ہی میں انانیت کا نہیں ہے، یہ میں اپنی جسمانی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں پر جاتا ہوں یہی سوچ کر جاتا ہوں کہ یہ میرا آخری دن ہے۔ نہیں معلوم ایک ہفتے تک انتظار کرنا
پھر ہفتہ آپ کے درمیان آؤں، پھر جمعہ آنے پر آپ کے درمیان آؤں، ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ اسی لیے میں برجستہ کہتا ہوں، مجھے کسی چیز کا خوف ہے نہ ڈر ہے، نہ کسی ایک روپے کا کسی کا رویدار ہوں۔ جو کہوں گا حق کہوں گا، خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، ارے خدا نے مجھے یہ جگہ عطا کی ہے، اگرچہ کہ تم نے بلایا ہے، تم نے چاہا ہے، تم نے محبت کی ہے۔ اگر یہاں مجھے کھڑا نہیں کرتا تو تم مجھ سے کیسے محبت کرتے، تم مجھے کیسے جانتے؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ رمضان المبارک کے نام پر اتفاق کر کے بیٹھنا یہ بالکل غلط ہے۔ اب دیکھیے، جیسے میں نے کل بھی نماز عید کے بعد یہ اعلان کیا کہ الیکشن کوڈ آ چکا ہے، ہمارے ملک ہندوستان کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ ایسے وقت میں مارکیٹ رات دیر گئے تک کھلی رکھنا نہیں ہے، حکومت کا قانون ہے، 144 سیکشن نافذ کیا گیا ہے۔ لیکن باوجود اس کے ہمارا یہ علم و آگہی کا شہر، آپ ساری دنیا کا جائزہ لے لیں اور سارے ملک ہندوستان کا جائزہ لیں، رمضان المبارک میں ہماری ریاست، ہمارا شہر جو 24 گھنٹے کھلا رہا، حکومت ہماری نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ مسلمان روزہ دار ہیں، مسلمان کو کاروبار کرنا ہے، نہیں، مسلمان خریدار ہیں، کاروباری کوئی اور ہے، ہر کسی کا پیٹ چل رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم رمضان کو چھوٹ دے دیں گے۔ تو اب بتائیے، اب غیر رمضان آ چکا ہے، رمضان ختم ہو چکا ہے، اب 24 گھنٹے ایک دن کے لیے کھلا رکھ کر بتا دیں مجھے مارکیٹ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ رمضان میں جو بینیفٹ ہوتا ہے، جو کاروبار ہوتا ہے، رمضان کے بعد کاروبار نہیں ہوتا۔ رمضان میں جتنا کاروبار ہوتا ہے، یہ بات ضروری ہے کہ جتنے کاروباری لوگ ہیں، بڑے بڑے کاروباری لوگ رمضان میں جتنا کماتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم سال کے 11 مہینے نہیں کماتے ہوتا، اور اس بات پر یقین ہے کہ رمضان میں جتنا کماتے ہیں، اتنا کماتے ہیں کہ وہ سال بھر بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں، کمی نہیں ہوتی۔ مگر عبادت کا مسئلہ، ریاضت، ذکر و اذکار کا مسئلہ صرف رمضان کے حد تک نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی ہے، کیونکہ ہم مومن ہیں۔ اگر مسلمان ہی رہنا چاہتے ہیں صرف نام کے، تو پھر یو آر رائٹس، یو آر چوائس، اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے کامل مومن بننا چاہتے ہو تو جس طرح رمضان المبارک میں ہر عمل کا جس طریقے سے اہتمام کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے رمضان کے رخصت ہونے کے بعد بھی عمل کرنا چاہیے۔ رمضان میں رشتہ داروں میں جو محبت خلوص کا منظر دیکھا جاتا ہے، جو ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں اپنے درمیان تحفے تحائف دیتے رہو، جس سے تمہارے درمیان محبت بڑھتے رہے گی۔ تو اسی طرح غیر رمضان میں بھی اس پر عمل کر لیں تاکہ خدا کی رضا تمہیں مل جائے۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، پھر بھی یاد رکھ لیں، ورنہ پھر ہمارے سارے اعمال کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے لالچ کے اعتبار سے عبادت کی، نیکیوں کی لالچ میں آ کر عبادت کی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کون سے سجدے سے قبول راضی ہونے والا ہے، ہماری کون سی دعا کو قبول کرنے والا ہے، ہمارے کون سی نمازوں کو قبول کرنے والا ہے، وہی بہتر جانتا ہے اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ تو رمضان ساری ہم نے عبادت کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی طاقت سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اسی طرح آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے، تو آج یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سارا سال عبادت کریں گے، سارا سال یتیموں، یسیروں، اسیروں، مسکینوں، محتاجوں، مجبوروں، بے کس، لاچار لوگوں کی ہم ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، مساجد کا تعاون کریں گے، مدارس کا تعاون کریں گے۔ یہ سوچ کر آپ اپنی زندگی کے اعمال کو شروع کر لیں تو یقین جانیے جس طرح رمضان المبارک میں
آپ ہر آفات و بلیات سے محفوظ و معمون رہے تھے، اسی طرح سارا سال آفات و بلیات سے محفوظ و معمون رہیں گے، اللہ کی نگہبانی میں آ جائیں گے، اللہ کی نگہبانی میں آ جائیں گے۔ یہ نہ کہنا کہ اب شیطان آزاد ہو چکا ہے، شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، تو معاف کرنا، شیطان بہکا رہا ہے، یہ ہم کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے کہہ دیا، اے میرے ایمان والے بندو، جہاں میں نے نیکی کو پیدا کیا وہاں برائی بھی ہے، جہاں میں نے جنت کو پیدا کیا وہاں جہنم بھی ہے، جہاں میں نے فرشتوں کو پیدا کیا، انبیاء و رسول کو پیدا کیا، اولیاء کو پیدا کیا، وہیں پر ابلیس اور شیطان بھی ہے۔ من شر وسواس الخناس، اللہ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تم اس کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش نہ کرنا، تم اس کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش نہ کرنا۔ رمضان کا مکمل مہینہ اللہ پاک نے بطفیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا اس لیے تاکہ ہم کو ایک مہینہ اپنے قریب رکھ کر، اپنے گھر میں رکھ کر، اپنی عبادات و ریاضات، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل میں مصروف و مشغول رکھ کر تمہیں یہ بتلانا چاہتا ہے، لوگو اگر تم ہمیشہ ہمیشہ میری اس طرح سے اطاعت کرو، فرما برداری کرو، عبادت کرو، زندگی گزار لو، جس طرح رمضان میں تم جو نعمتیں کھا رہے ہو اسی طرح تم سارا سال میری نعمتوں سے سرفراز ہوتے رہو گے، اسی طرح سارا سال نعمتوں سے سرفراز ہوتے رہو گے۔ تو خدا ان باتوں کو ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ یہ رمضان کے بعد کی زندگی بڑی مشکل زندگی ہو جاتی ہے ہماری۔ ہم شیطان کو بہانہ بنا دیتے ہیں، لیکن شیطان کو جب بہانہ بنایا جاتا ہے، اللہ نے ہمیں عقل سلیم بھی تو دیا ہے نا۔ جہاں اللہ نے شیطان کو پیدا کیا وسوسہ ڈالنے کے لیے، اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی تو دی ہے۔ اتنا تو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ہم رمضان میں روزہ رکھ رہے تھے جو ہم پر فرض ہے، تراویح پڑھ رہے تھے جس نبی کی امت میں ہم پیدا ہو گئے، اس نبی کی سنت ہے، اس نبی کے خلفاء کی سنت ہے، جی کبار کی سنت ہے، اسلاف کی سنت ہے۔ یہ سوچ کر ہم روزہ بھی رکھ رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ جو دے رہے تھے، زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن رمضان میں اعمال میں نیکیوں میں اضافے کی بدولت رمضان آ چکا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ زکوٰۃ کا بھی دے رہا ہے، پھر درجات میں بلندی بھی دے رہا ہے، پھر صدقات خیرات میں اللہ پاک جو ہم سے راضی ہوتا ہے، اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی ہم سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہ کہتا ہوں، یاد رکھ لیں، داڑھی رکھنا اللہ، اس کے رسول نے، اسلام نے، شریعت نے واجب اور فرض قرار نہیں دیا، اسی وجہ سے کہ اللہ اس کا رسول جانتے ہیں کہ ہر شخص داڑھی نہیں رکھ پائے گا۔ میں داڑھی نہ رکھنے والوں پر طنز نہیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں آنے کے بعد داڑھی رکھتے ہیں آپ کی مرضی، نہ رکھتے ہیں آپ کی مرضی، سنت ہے، سنت چھوڑنے کا ہی گناہ ہوگا۔ اب کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اپنی مجبوریاں جب خدا کے سامنے پیش ہو تو معاف کرنا وہ اس کی مرضی ہے، لیکن نہ رکھیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن جو ہیرو جس ٹائپ میں داڑھی کا شیپ بناتا ہے اس طریقے سے ہرگز نہ رکھیں۔ اگر اس طریقے سے رکھیں، ایک تو داڑھی نہ رکھنے کا گناہ، پھر دوسرا داڑھی کا مذاق اڑانے کا گناہ ہوگا تم پر، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ داڑھی رکھنا یا نہ رکھنا یہ اپنے رائٹ سے، شعار اسلام ہے، انبیاء و رسول کی سنت ہے، شعار انبیاء ہے، اسلام کی پہچان ہے، انبیاء و رسول کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے۔ داڑھی رکھنا نہیں رکھ سکتے، اپنی مجبوری ہے، یہ اپنی جگہ ہے، وہ معاف کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہیرو کے ٹائپ میں ماڈل شیپ بنا کر داڑھی رکھنا یہاں ڈبل گناہ ہے، یہ یاد رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں، ڈبل گناہ ہے۔ اور لہذا
اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، 5 وقتہ نماز کے عادی بن جائیں۔ جس طرح رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسی طرح ہر روز ایک رکوع صحیح آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، یا اسے زیادہ جتنا ہوتا ہے آپ کی مرضی، کم سے کم ایک رکوع، اتنا بھی نہیں ہوتا ہے 2-4 آیت صحیح صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے عادی بن جائیں۔ جب ہماری زبان سے قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو ہماری زبان پاک و صاف ہوگی۔ جب ہماری زبان پاک و صاف ہو جائے تو جھوٹ، چغلی، غیبت ہماری زبان پر نہیں آئے گی انشاءاللہ کبھی۔ قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن سنتے رہیں گے، اور جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اسی تلاوت کو جب ہمارے کانوں میں آواز جاتی ہے، کسی اور کی نہیں، خود آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ہی کی زبان سے الفاظ ادا ہوں، اس کے الفاظ آپ کے کانوں میں جاتے ہیں تو یہ کان بھی جھوٹ، چغلی، غیبت اور دیگر بری باتیں سننے سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی یہ برکت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 5 وقتہ نمازی بن جائیں، اور جب بھی ہو سکے صدقات خیرات کرتے رہیں۔ اس سے آفات و بلیات ٹل سکتے ہیں سوائے موت کے، سوائے موت کے ہر آفات و بلیات دور ہو سکتی ہیں۔ اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ آخری بات کہتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اس وقت وہ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اپنی دعا میں شامل کرے، مظلوموں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرے، تمام مرحومین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعاؤں میں شامل کرے۔ پھر اس کے بعد تمام بستی والے، شہر والے، گاؤں والے، محلے والے، پھر اس کے بعد تمام رشتہ دار، دوست احباب، اہل خاندان، اہل خانہ، پھر آخر میں جو اپنے لیے دعا کرتا ہے، یقیناً وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا، چن چن کر نہیں دیا۔ یہ بات اور کسی کو مالدار بنایا، کسی کو عالم بنایا، کسی کو ٹیکنیشین بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو کچھ بنایا، لیکن سب کو کچھ نہ کچھ تو بنایا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اپنے آپ کو عاجز، حقیر جان کا جب رب کی بارگاہ میں تم دعا کرو گے، اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا، اور جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا صلہ ہمیں ضرور ملنے والا، یاد رکھ لیں، چاہے اعمال وہ اچھے ہوں یا برے۔ جی، ماں باپ کے ساتھ ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، دوست احباب کے ساتھ ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ ہوں، محلے والوں کے ساتھ ہوں، علماء کے ساتھ ہوں، مشائخین کے ساتھ ہوں، سادات اکرام کے ساتھ ہوں، جی، کسی معاملے میں جیسا عمل ہم کریں گے ویسا ہی صلہ ہم کو دنیا میں بھی دیا جائے گا، اگرچہ کہ احساس ہو یا نہ ہو، لیکن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ شعور دے دے گا، وہاں ساری چیزیں ہم پر عیاں ہو جائیں گی، ہم نے کیا کیا تھا، کیا کرنا تھا، کیا کیا ہے، کیا نہ کیا ہے۔ تو بہرحال اپنے سکرات کی، اپنے قبر کی، اپنے میدان محشر میں حساب و کتاب دینے کے لیے رب کے حضور میں حاضر رہیں، اپنے آپ کو تیار کریں، جتنا ہو سکے اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اطاعت گزاری، فرما برداری کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔